اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروران حامی بے کساں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح کہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کے بہت ہی نیک بندے، اللہ کے پیارے بڑے بڑے بزرگان دین، ان کے اوراس مقدسہ ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے یہ اللہ کے ولیوں کا مہینہ ہے، بابیاں دا مہینہ، کہ اس مہینے کے اندر بڑے بڑے بزرگوں کے عرس، جن میں داتا گنج بخشلی جویری ہے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بزرگان دین ہیں جن کا اس مہینے کے اندر عرس مقدسہ ہے۔ تو ہم قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آج سنیں گے جو بابے ہوتے ہیں، ان بابوں کی شان کیا ہے، ولیوں کی شان کیا ہے، ولی کہتے کس کو ہیں، ولی کی تعریف کیا ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر ان کو اللہ پاک کتنی عزتیں اور کتنی شانیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، الا ان اولیاء اللہ، فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی حزن، نہ کوئی پریشانی ہے۔ آیت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، یعنی پہلے خبردار کر دیا، خبردار میرے ولیوں کے بارے میں کوئی ہلکی زبان استعمال نہ کرنا، جو میرے پیارے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، پھر ان کی شانیں کیا ہوتی ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1175 ہے۔ یہ بخاری کا میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، کیسے پتا چلتا ہے اس بندے کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادت و ریاضت میں زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، اتباع میں، فرمان برداری میں زندگی بسر کرتا ہے، پھر وہ بندہ رب سے محبت کرتا ہے، پھر رب بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ نشانی فرمایا جب اپنے بندے سے رب محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے، حضرت جبرائیل کو آواز دیتا ہے، رب جبریل نیڑے آ، جبریل امین کو رب بلاتا ہے اور آواز دیتا ہے، اور آواز دے کر جبریل سے رب کی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ رب فرماتا ہے جبریل ادھر آ، فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب۔ وجہ کے ساتھ سنیے گا گفتگو ساری۔ رب جبریل کو بلا کر کہتا ہے جبریل جو فلاں بندہ ہے میرا پیارا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل اس بندے نال میں بھی پیار کرتا تو تم بھی پیار کر۔ سبحان اللہ، رب بیان کرے گا شان اپنے پیاروں کی۔ جبریل میں بھی محبت کرتا ہوں، مالک بڑی بات ہے جس سے تم محبت کرے، اور میں جبریل پھر میں کلیا نہیں، تم ہی نال ہی کھا، اس پیارے سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بس جبریل کو رب کا حکم آ گیا، تو پھر حضرت جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جبریل امین کو جب رب نے آواز دی میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، لہذا جبرائیل تو بھی اس بندے سے پیار کر،
ہن گل ہجے مکی نہیں، گل اگے ودنی ہے، یہ دنیا تک گل پہنچنی ہے۔ اب رب نے جبریل سے کہا میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ جبریل اب یہ بات رکنی نہیں چاہیے کہ جبریل امین کیا کرتے ہیں، آسمان پہ جتنی مخلوقیں ہیں سب کو آواز دیتے ہیں اور سنو آسمان والو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، پیار سے کہیے نا سبحان اللہ۔ بات بڑی مزے کی ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا اور جو ذہنوں کے اندر۔ اب رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے جبریل میں بھی محبت کرتا ہوں تو بھی کر۔ پھر جبریل امین آسمان پر جتنی مخلوق ہے سب کو ندا دیتے ہیں، بھائی سنو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ وہ کی ہو گیا یار، کوئی پردے سے ہٹتے ہو رہے، کچھ توجہ میرے وال کرو، کچھ نہیں، گرمی کوئی نہیں، میں بھی تھوڑے نال ہی بیٹھا ہوں، توجہ ادھر رکھو۔ بات حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہے، توجہ دوسری طرف نہیں۔ سرکار کا جب فرمان پڑھا جائے تو سرکار کے فرامین کی طرف صحابہ کرام جب سرکار کی محفل میں بیٹھتے تھے، میرے نبی گفتگو کرتے تھے، تو اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں صحابہ اتنی غور سے حضور کی گفتگو سنتے تھے، یوں لگتا تھا جس طرح ان کے سروں پر آ کر کوے بیٹھ گئے۔ کوہ سب سے الٹ پرندہ ہے، تھوڑی سی بھی حرکت اڑ جاتا ہے۔ یعنی یہ بتایا جب حدیث مصطفیٰ پڑھی جا رہی ہو تو کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے، کتنی توجہ ہونی چاہیے سرکار کے فرمان کی طرف۔ اب جبریل امین اعلان کرتے ہیں بھائی اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا لہذا تم بھی اس بندے سے، یہ آسمان کے اوپر اعلان ہو رہا ہے، یہ ہوکے لگائے جا رہے ہیں آسمان کے اوپر، بھائی فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ سائیاں کا حکم، رب کا حکم آ چکا، فلاں بندے سے محبت کرو۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، زمین والوں پر کیسے اس بندے کی محبت اتاری جاتی ہے، فرمایا کہ پھر زمین والوں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے، اللہ کی قدرت سے لوگوں کو دلوں میں اپنے پیارے کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ دیکھیے داتا صاحب گنج بخش علی حجویری، صدیاں بیت گئی ہیں، ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جب داتا گنج بخش علی حجویری کا نام سنتا ہے اس کا فوراً خیال جاتا ہے یار کوئی عام بابا نہیں تو بابا بڑی نشانہ والا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے کے دل میں یہ نشانی ہے اللہ کے پیاروں کی۔ اللہ اپنے پیاروں کی محبت نسلوں کے اندر اتار دیتا ہے، قوموں کے اندر ڈال دیتا ہے کہ میرا فلاں بندہ پیارا ہے لہذا دنیا والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ یار صدیاں گزر جانے کے بعد وہ اللہ والے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، آج دنیا ان کا ذکر کر رہی ہے۔ ہاں جی، انہوں نے اللہ پاک کو راضی کیا، آج دن رات دیکھیے وہاں پہ رش لگا ہوا ہے، جب بھی جائیں ہر وقت رش ہی رش لگا ہوا ہے، دیوانے مستانے حاضریاں دے رہے ہیں۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے جو رب کا پیارا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب اگلی حدیث مبارکہ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 2384 ہے۔ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے باب شیعی کوئی نہیں، یہ کتنا خطرناک جملہ ہے۔ اس حدیث سے میں واضح کروں گا یہ بندے کو اسلام سے کتنا دور کر دیتا ہے اور یہ اللہ کی تعلیمات سے ہمیں کتنا دور کیا جا رہا ہے، جو اللہ رسول کے پیارے ہیں ہمیں ان سے دور کیا جا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، دشمنی رکھے میرے کسی ولی سے، دشمنی رکھے اور اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالے، نہ بھی وہاں نہیں جانا، یہ ہے وہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو میرا رب فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے تو پھر رب کا بھی اعلان سن لو، میرے یار دے بارے جو گل کیتی ہے فرمایا پھر یار دے یار نے گل کرنی ہے۔ اب رب خود اعلان کرتا ہے جس نے میرے پیارے کے ساتھ نفرت کی، دشمنی رکھی، تیار ہو جائے رب کے ساتھ جنگ کرنے کی۔ اب کسی میں ہمت ہے کہ رب سے جنگ کر سکے؟ کوئی ماں کا لال اس دعوے کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔ یہ رب کی طرف سے اعلان ہے، میرے ولی سے دشمنی رکھی نا، میرے پیارے کے بارے میں غلط جملہ بولا، ہلکا جملہ بولا، اللہ والوں کے بارے میں جملہ ایسا بولا، پھر رب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو ہوتا ہے اہمیت نہیں میرا بندہ بن جاتا، آنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، پھر تنہائیاں، سردیاں، پھر گرمیاں، کیا ہر چیز کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پھر نماز کا بھی اہتمام ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تنہائی کے اندر، ویرانوں کے اندر، جنگلوں کے اندر بیٹھ کر
رب کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، پھر بھی وہ وضو بھی کرتے ہیں، رب کی عبادت بھی ہوتی ہے، ریاضت بھی ہوتی ہے۔ رب نے پہلے سمجھا دیا میرے پیارے کے بارے میں جملہ نہ بولنا، وگرنہ رب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور میں سنو، میرا بندہ میرا قرب کیسے پاتا ہے، وہ میرے قریب کیسے آتا ہے، اس کا مقام کیسے ملتا ہے، میں اس کو درجہ کیسے عطا کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے میرے قریب نہیں ہو سکتا، لیکن جب وہ فرض پڑتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ فرائض کی پابندی کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اور میں جب وہ فرائض پڑھتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، پھر وہ بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ چلا نماز کے بغیر کچھ نہیں ملنے والا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب فرماتا میرا پیارا بن جاتا ہے جب بندہ فرض پڑھتا ہے، جب نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ بندہ فرضوں کے علاوہ نوافل، نماز تہجد پڑھتا ہے، نماز اشراق پڑھتا ہے، نماز چاشت وبین، ساری نمازیں نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ کبھی تحیت الوضو کے نوافل پڑھتا ہے، کبھی تحیت المسجد کے نفل پڑھتا ہے، کبھی صلاۃ التوبہ کے نوافل۔ یہ نفلی عبادت ہے، یہ نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ اتنے نوافل وہ کثرت سے میرا بندہ پڑھتا ہے۔ رب فرماتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ وہ بندہ اتنے نفل پڑھتا ہے، اتنے نفل پڑھتا ہے، وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ رب فرما رہا ہے کہ میں اس بندے سے فرمایا پھر محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ اتنی عبادت کرتا ہے، جو حدیث مصطفیٰ میں پڑھ رہا ہوں، دل کے کانوں کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اگلے جو الفاظ ہیں تھوڑے سے نا بندہ جو ہے نا وہ ڈنڈی سے اتر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح بات چل پڑی ہے۔ میں شروع سے سمجھا رہا ہوں، فرائض کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، وہ رب کا پیارا ہو جاتا ہے، رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ رب بھی اعلان کرتا ہے میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ پتہ نہیں کدو بولو گے، سوچی پہ ہو۔ رب فرما رہا ہے میں اس کے فرمایا کہ کان بن جاتا ہوں، پھر وہ بندہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ تشریح بعد میں کر دوں گا تاکہ بندہ پریشان ہو جائے کہ گل کدھر تر پئی ہے۔ رب فرماتا ہے اپنے پیاروں کی شان رب بیان کر رہا ہے، بخاری کی میں الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، پھر وہ بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے پھر میں خالی نہیں موڑتا۔ فرمایا میرے وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے جو بھی سوال کرتا ہے، فرمایا کہ پھر اس کے میں ہر سوال کو، اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ اور یہ جو فرمایا نا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اب اس حدیث کی میں تشریح بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ جسم سے، بولو یار، اللہ جسم سے، ایک بڑی لائٹ ایک شر کے گل سنو توجہ جناب، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اب حدیث کی تشریح سننا، رب نے کہا کہ میں کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو اب علماء کرام کا سہارا لینا پڑے گا کہ ہمیں اس حدیث کی تشریح کر کے سمجھائیں۔ اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، حضور بتا رہے ہیں کہ رب فرماتا ہے، تو پھر علماء کرام سمجھاتے ہیں سہارا لینا پڑے گا۔ استاد کی ضرورت بندے کو ہر موڑ پر پڑتی ہے کہ پھر استاد کے پاس بندہ جاتا، استاد جی یہ سمجھائیں، اس حدیث کی مجھے سمجھ نہیں آئی، کہیں ایسا نہ ہو میں بھی گوگل کے پیچھے جا کر میں بھی گمراہ نہ ہو جاؤں، استاد جی مجھے اس حدیث کو سمجھائیں۔ تو پھر عالم دین تجھے ونڈ کر کے سمجھائے گا، بھائی اللہ جسم سے پاک ہے، یہ جو رب نے کہا ہے نا میں اس کے کان بن جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، بیٹھا چاہے وہ غوث پاک کہیں پر ہو، کہیں پر ان کا دربار ہو، حضور داتا گنج بخش علی حجویری ان کا میزان لاہور کے اندر ہو، وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں، جو رب والے ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ ان کو یہ طاقت عطا کر دیتا ہے، وہ بیٹھے کہیں بھی ہوتے ہیں ان کانوں کے ساتھ غلاموں کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ اور یہ جو رب نے کہا نا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کا پیارا کہیں بھی بیٹھا ہو، اللہ اس کی آنکھ کے اندر یہ طاقت رکھ دیتا ہے، تو وہ کہیں بھی بیٹھا ہو وہ اپنے مرید کو وہیں سے بیٹھا ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ رب شان عطا کر دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ بھائی مرید پر کوئی اوکھا ویلا آ جائے،
اوکھے ویلے پیر کمنا میں پیر کس کمتا ہے؟ تو جو پیر ہوتا ہے وہ اپنے مرید کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، اس کو اطاعت کی طرف شریعت کا درس دیتا ہے۔ اور میں جب مرید پر چاہنے والے پر کوئی اوکھا ویلا آ جائے تو میں اس کے پاؤں بننے سے مراد یہ ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں، ایک قدم سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں جی، افغانستان سے داتا گنج بخش علی حجویری اٹھے اور لاہور شہر کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، پہلا قدم کہیں پر ہوتا ہے، پھر اللہ ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ پاک ان کے کانوں میں بھی طاقتیں رکھ دیتا ہے، سماعت دور و نزدیک سے وہ کر لیتے ہیں، ان کی آنکھوں کو اللہ کریم وہ خوبصورتی اور وہ روشنی عطا کر دیتا ہے کہ چاہنے والا دنیا کے کسی کونے پر بیٹھا ہو تو یہ اللہ کا پیارا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اب اگلی حدیث مبارکہ جو ہے یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 288 ہے۔ اللہ والوں کی شان کتنی ہے، قیامت کے دن پروٹوکول کتنا ہوگا۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور کی محفل سجی ہوئی تھی، ذکر چھڑ گیا اللہ کے ولیوں کا، ذکر شروع ہو گیا اللہ کے پیاروں کا، اللہ والوں کا ذکر شروع ہو گیا۔ اب حضور کی محفل سجی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سنو، کچھ بندے ایسے ہوں گے قیامت کا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ لیکن ہم سے یہ تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ذرا تصور تو کریں، قبر کے بارے میں کبھی سوچیں، محشر کے دن کے بارے میں سوچیں، جب سورج سوا نیزے پر آگ برسا رہا ہوگا تو اس دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کا ہی ہوگا۔ یہ میدان محشر کے بارے میں بتا رہا ہوں، جب اتنی سخت گرمی ہوگی تو یار اس کے بارے میں بھی ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ حضور سمجھا رہے تھے صحابہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں قیامت کے دن ان کی شان جب لوگوں کے سامنے دکھائی جائے گی، فرمایا کہ نہ تو وہ نبی ہوں گے، نہ تو وہ نبی ہوں، کیونکہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ بابا جی تسی سوال پوچھا سی مرضائی کون نے؟ میں کہا کافر نے، جڑا میرے نبی نو نہ مننے آخری نبی ہو کافر دار اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، بھائی ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب قیامت تک کوئی نبی آ سکتا؟ جوانوں بولو قیامت تک کوئی نبی آ سکتا؟ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے قیامت کا دن ہوگا، نہ تو نبی فرماتے ہیں وہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، اور شان بڑی ہوگی، شان بڑی ہوگی، پروٹوکول بڑا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نہ تو وہ نبی ہیں نہ تو وہ شہداء ہیں۔ اب قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان کو پروٹوکول عطا فرمائے گا، اللہ پاک ان کو شان عطا کرے گا، اور جو اللہ کے نبی ہوں گے، جو شہداء ہوں گے، جب ان لوگوں کو دیکھیں گے یار نہ تو یہ نبی ہیں نہ تو یہ شہداء ہیں، پر شان بڑی ہے۔ ارے شان بڑی اللہ نے عطا کی ہے، بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اب انبیاء کرام بھی رشک کریں گے، شہداء بھی ان پر رشک کریں گے، یار بڑی شان ہے۔ یہ بابے کون نے؟ میں پنجابی سے سمجھا چاہتا ہے بابے کون نے؟ یہ کون ہے بابے؟ آج ان کو اتنی شان عطا کی جا رہی ہے، انبیاء بھی رشک کر رہے ہوں گے، شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی تھی سونیا پھر وہ کون لوگ ہوں؟ نہ تو نبی نے نہ شہید نے، تو پھر کون ہوں گے؟ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، بڑا آسان تھا نسخہ، میرے نبی نے بتا دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہ تو وہ نبی نہ شہید، وہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ پاک یہ شان یگانہ عطا کرے گا؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے، اللہ کی خاطر ان کی محبت ہوگی، نہ کسی مال کی وجہ سے محبت ہوگی، نہ برادری کی وجہ سے محبت ہوگی، نہ رشتہ داری کی وجہ سے محبت ہوگی۔ محبت ہوگی تو کلمے کا رشتہ ہوگا، محبت ہوگی تو دین مصطفیٰ کی ہوگی، محبت ہوگی بھئی یہ رب رسول کا پیارا ہے، ہم اس سے محبت کریں، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ سے پیار کرنے والا ہے، ہم بھی اس سے پیار کریں۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں پیار کرتے ہوں گے۔ اب میرے نبی نے اگلا جملہ بولا، فرمایا اللہ کی قسم، سونے نے قسم چکی ہے، اللہ کرے گل نو سمجھو، میرے نبی تو ویسے ہی حکم کر دیں، علماء نے من جانا سی، حضور نے قسم اٹھائی
تو آپ کو پتا ہے بات کا وزن بڑھانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے. ایک جملے کے اندر تکرار پایا جائے, 2 بار بات کی جائے, اگلا بندہ کہتا ہے یار گل کوئی خاص ہی ہے. سائنجا نے قسم اٹھائی, میرے نبی نے قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم ان کے چہروں پر نور ہوگا. اور جڑا نبی نے نور منے پھر چہرے تے بھی نور آ ہی جاتا ہے. اب ان کے چہروں پر نور ہوگا, ان کے چہروں پر نور برس رہا ہوگا, ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, ان کے چہرے روشن ہوں گے. اور میرے نبی فرماتے ہیں صرف چہرے ہی روشن نہیں ہوں گے, وہ نور والے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے, نور کے تخت لگے ہوں گے, وہ نور کے تخت سجے ہوں گے. یہ اللہ والے ان تختوں پر بیٹھے ہوں گے, وہ تخت بھی چمک رہے ہوں گے, ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے. اور پھر میرے نبی نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. میرے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی, فرمایا کہ اللہ پاک انہاں نوں نشانہ عطا کرے گا. فرمایا قیامت دا دن ہوے گا, لوگ پریشان ہون گے پر پریشانی ہون گی. فرمایا لوگ جڑے نے غم دے وچ مبتلا ہون گے پر انہاں نے کوئی غم نہیں ہوے گا. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو جڑے اللہ والے نے, جڑے اللہ دے ولی نے, انہاں نوں کوئی خوف نہیں دے. پتہ چلا اللہ والوں کی یہ کتنی بڑی شان ہے. اور امام الانبیاء کے غلاموں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور نشانی بتا دی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں, جن کی پیشانی سجدے کی حالت میں ہوتی ہے, جن کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی ہے, جو رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین بندے وہ ہیں, بہترین بندے وہ ہیں. اب صحابہ کرام نے عرض کی حضور بہترین بندے کون سے ہیں؟ فرمایا جنہاں نوں ویکھ کے خدا یاد آ جائے, جن کے چہروں پر اتنا نور برس رہا ہوگا. فرمایا کہ جب تم ان کے چہرے کی طرف دیکھو گے تمہیں خدا یاد آ جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ والے ہیں نا وہ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں. کنجی دا پتہ جن تالا کھولی تے دندا کٹ جائے تالا نہیں کھولتا. یہ اللہ والوں کی شان ہے. فرمایا یہ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں. انہیں دیکھ کر فرمایا اللہ یاد آ جاتا ہے. اور امام الانبیاء کے غلاموں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جو اللہ والے ہوتے ہیں, جن کی زندگی اللہ کی محبت کے اندر گزرتی ہے, تو ان کی پتہ نشانی حضور نے ایک اور بتائی. اور میں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے, وہ چھپ جاتے ہیں, وہ چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. راتوں کی تنہائی میں جب دنیا سو جاتی ہے وہ رات کی تنہائی میں اٹھتے ہیں, جاگ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت تو ستا رب تیرا جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید. تو بابا فرید صاحب نے شعر کے ذریعے وہ اللہ والے دی شان ہوندی ہے رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے, تے درد منداں نوں یاد سجن دی ستیا یاد جگاوے. جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, ان کی یہ بھی نشانی حضور نے بتائی ہے. اور میں وہ راتوں کو اٹھ کر سجدے کرتے ہیں, وہ رات کی تنہائی میں رب کی عبادت کرتے ہیں. اگلے جمعہ کے اندر انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے کرامت. آج تو ہم نے تھوڑا سا تعارف کیا نا اللہ والوں کی, اللہ کے ولیوں کی, بابوں کی شان کیا ہے. اگلے جمعے ہم جو کرامت ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. اللہ ہمیں اپنے پیاروں اولیاء اللہ کی محبت, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.